اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرح کی لڑکیوں سے، خواتین سے آپ کا نکاح کروایا، کنواری سے بھی، بیوہ سے بھی، طلاق یافتہ سے بھی. اسی طرح قرآن مجید میں سورہ طلاق میں ہے عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا. کہ نبی کی بیویوں، اگر تم نبی کی اطاعت نہیں کرو گی تو اس بات کا خطرہ ہے کہ نبی تمہیں چھوڑ دیں، طلاق دے دیں، اور پھر اللہ تمہارے بدلے میں نبی کی شادی دوسری عورتوں سے کرا دے، اور وہ عورتیں ان میں کنواری بھی ہوں گی اور طلاق یافتہ اور بیوہ بھی ہوں گی. کیا مطلب؟ یعنی دوبارہ بھی اگر اللہ نبی کی شادی کروائے گا نا، اگر نبی نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی تو وہ ان میں اللہ دوبارہ بھی تینوں قسم کی عورتوں کی سلیکشن کرے گا، کنواری بھی ہوں گی، طلاق یافتہ بھی ہوں گی اور بیوہ بھی. تو اس آیت کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شادی کا پورا نصاب جب ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے نکاح میں کنواری بھی ہو اور بیوہ طلاق یافتہ بھی ہو. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کچھ فائدے کنواری میں ہوتے ہیں، کچھ بیوہ اور طلاق یافتہ میں. طلاق یافتہ اور بیوہ میچور ہوتی ہیں، نو عمر لڑکیاں میچور نہیں ہوتی. بعض دفعہ آدمی الٹا ٹینشن میں آ جاتا ہے، سمجھداری نہیں ہوتی. طلاق یافتہ میں سمجھداری ہوتی ہے. تو بعض فائدے انسان کو کنواری سے ہوتے ہیں. تو اس لیے 2 3 3 اللہ نے کہا کہ بھائی اپنے خرچے پہ آپ لوگ کر لیں. تبھی اللہ نے کیا فرمایا؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تمہیں کسی بھی مصلحت سے جو عورتیں مناسب لگے ان سے شادی کرو. تو کبھی انسان کو بیوہ عورت کسی مصلحت سے مناسب لگ رہی ہوتی ہے، کبھی کنواری مناسب لگ رہی ہوتی ہے، کبھی طلاق یافتہ مناسب لگ رہی ہوتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی کسی خاتون سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے کنواری سے شادی کی ہے یا طلاق یافتہ بیوہ سے کی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بیوہ سے کی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ تم یعنی جوان ہو نا، تو کنواری سے کرتے. ہلا بکرن فتلاعبھا وتلاعبک، کنواری لڑکی سے کرتے تو ظاہر ہے اس میں انسان کو زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے. تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، ان کے والد نہیں ہیں، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی بہنوں کے اوپر انہی جیسی کوئی خاتون لے آؤں. کیا مطلب؟ اتنی بہنیں پال رہا ہوں تو انہی کی عمر کی کنواری لڑکی لاؤں گا تو اس کو بھی پالنا پڑے گا مجھے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو مجھے کوئی میچور خاتون چاہیے جو میرا گھر سنبھال سکیں، بہنوں کو سنبھال سکیں. تو شادی میں صرف ایک ہی چیز نہیں ہوتی جو ٹھرکی لوگوں کی نظر میں ہے، بس لائف کو انجوائے کرنا. 20 مقاصد ہوتے ہیں، گھرداری ہوتی ہے. تو میچور خاتون کیا ہوتی ہے؟ وہ آپ کی کوئی، جیسے اب آپ کی بیوی انتقال کر گئی یا طلاق ہو گئی، چھوٹے بچے ہیں، تو وہ کنواری لا کے کیسے ان کو پالے گی؟ وہ اس کو تو بچے پالنے آتے ہی نہیں ہیں. تو کوئی میچور خاتون ہوگی وہ پورا گھر سنبھال لیتی ہے ایسے موقع پہ. تو اس لیے اللہ نے اس میں وسعتیں دی ہیں. آپ کرنے والے بنے، بھائی کنواری مناسب لگتی ہے کنواری سے کر لیں، طلاق یافتہ مناسب لگتی ہے طلاق یافتہ سے کر لیں، کوئی بیوہ مل رہی ہے آپ کو بیوہ سے کر لیں. کم وقتوں نے کرنی ورنی ہے نہیں، میرا ٹائم ویسٹ کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں. معذرت کے ساتھ ٹائم ویسٹ کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. جو مل رہی ہے مناسب کر لو بھائی. سوال ایسے پوچھ رہے ہوتے ہیں جیسے ابھی پتہ نہیں کیا تیر مار کے آنے والے ہیں، اور 40 سال کے ہو گئے ہوتے ہیں، ساتھ ہی داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں. نہیں ہو رہی، جو ملے مناسب ملے کر لو. یہ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ صرف شادی میں صرف ٹھڑک ہی سب کچھ نہیں ہے. ہر آدمی کو نا ایک دم انتہائی کوئی حسینہ چاہیے، اور اس چکر میں وہ کر نہیں رہا ہوتا. بھائی بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں. بعض دفعہ ایک عورت میچور ہوتی ہے، آپ اس سے گپ شپ لگا سکتے ہو، بات چیت کر سکتے ہو، اپنی دل کی باتیں شیئر کر سکتے ہو اس کے ساتھ، تنہائی دور کر دے گی آپ کی. یہ بھی تو ایک بڑی حکمت ہے نا اس میں. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ کتنی بلند تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، میں انہی جیسی لے آؤں؟ صحیح ہے نا، اس کو بھی انہی بہنوں کے لیے تو مجھے چاہیے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بیوی بعض دفعہ اس لیے بھی شادی کی جاتی ہے کہ آپ کی ماں کی خدمت کرے. وہ آج بعض اسکالر کہتے ہیں آپ کی بیوی پر آپ کی ماں کی خدمت لازم نہیں ہے. بھائی بعض دفعہ شادی اس لیے کی جاتی ہے کہ میری ماں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے. عورت کو زیادہ اچھا سنبھال سکتی ہے نا، واش روم میں لے جانا، اس کو نہلانا. تو بعض دفعہ شادی، کیونکہ جابر بن عبداللہ نے شادی کی اپنی بہنوں کو پالنے کے لیے، کہ میرے والد نہیں ہیں، ماں نہیں ہوگی تو چھوٹی بہنیں ہیں، وہ میں کیسے پالوں؟ تو کوئی عورت ہوگی تو ان کو پال سکتی ہے. تو شادی کی بیس ہی یہ تھی کہ میری چھوٹی بہنوں کو پالا جائے. تو جب بہنوں کو پالنے کے لیے شادی کی جا سکتی ہے، اماں کو پالنے کے لیے نہیں کی جا سکتی کیا؟ تو اس لیے دین جو ہے نا، یہ جو آج کل کے کچھ اسکالر نے بالکل ہر چیز سے خواتین کو آزاد کر دیا ہے. بعض دفعہ مرد شادی اس لیے کرتا ہے بھائی میری ماں ہے تو اس کو سنبھالنا پڑے گا، اور خاندانی عورت سنبھالتی ہے. ایسی کیسی خواتین گزری ہیں جنہوں نے بڑھاپے میں ایسی ساسوں کی خدمت کی ہے، بالکل بیٹیاں بن کے خدمت کی ہے. تو مرد کا دل بھی وہ جیت لیتی ہیں، پھر مرد کا دل بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے. آج کل تو ہر چیز میں بس ٹھینگا دکھایا ہوا ہے. میں کون، ابھی کل رات کی بات ہے، میرے سامنے کیس آیا کل رات. کیا ہوا کہ جی وہ
بہت ہی ایجوکیٹڈ خاتون تھی کوئی, بس ان کو بس ایجوکیشن چاہیے, ایجوکیٹڈ ہونی چاہیے اور جو ہے نا اونچے گھرانے سے ہونی چاہیے. وہ بہت ہی کوئی ایجوکیٹڈ خاتون تھی. جب انہوں نے, تو کیا ہوا ہے کہ ماں نے صرف اتنا بول دیا کہ جی پانی پلا دو, تو آگے سے جواب میں کہ میرے ذمے نہیں آپ کو پانی پلانا, میں کوئی آپ کی نوکر بن کے نہیں آئی ہوں. کل کسی نے بتایا مجھے, ہمارے کوئی یہ دوست نے بتایا, بہت قریبی, ان کے خاندان میں ہوا ہے. تو وہ پھر کیا ہوا ہے, مرد کو ڈیورس ہو گئی. پھر مرد نے کہا یار اتنا بھی نہیں, ہم تم سے کوئی پوچھے تھوڑی لگوا رہے ہیں گھر میں, ماں ہے اتنا تو حق بنتا ہے نا, اگر وہ پانی مانگ رہی ہے اور آپ کوئی ایسا بھی نہیں ہے, کوئی بہت ہی بزی ہے, تو اٹھا کے پلا دو. بدتمیز بنایا جا رہا ہے نئی نسل کو, بدتمیز بنایا جا رہا ہے ایک نمبر کا. تو پھر ریلیشن تھوڑی رہے گا. اچھا لوگ کہتے ہیں نہیں میاں بیوی کا ریلیشن تو ہوگا نا, بے شک بیوی کا اس کے شوہر کے خاندان سے نہیں ہے, شوہر کا بیوی کے خاندان سے نہیں ہے, لیکن دونوں کا آپس کا ریلیشن تو ہوگا. یہ تمہاری بھول ہے, آپس کا ریلیشن بھی نہیں ہوگا. مرد اس کو ایز اے انسٹرومنٹ استعمال کرے گا, اور عورت بھی کہے گی جب تک اس کی جیب سے پیسہ نکل رہا ہے نہ چھوڑو. جس دن پیسہ گیا مارکیٹ سے شوہر بھی گیا. لوگ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جب عورت پر لازم ہے کہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے, تو مرد پہ بھی لازم ہے کہ بیوی کے ساس سسر کی خدمت کرے. بالکل لازم ہے. جب آپ کی بیوی کے والدین آپ کے گھر میں آیا کریں اور اتفاق سے انہوں نے آپ سے بول دیا کہ پانی پلاؤ, تو آپ پر بھی لازم ہے کہ کیا پلائیں. ہماری اگر ساسیں یا ساسز یا سسرز اگر گھر میں آئیں اور مجھ سے بولیں بیٹا پانی پلا دو, تو کیا میں یہ بولوں گا کہ میرے ذمہ نہیں ہے؟ بھائی ماں باپ کی طرح یار پلاؤ, کیا خیال ہے بھائی, خدمت کرو ان کی. تو سارا سیٹ اپ مارکیٹ سے کیا ہو گیا, ڈراموں فلموں نے بیڑا غرق کر دیا. اور مرد بھی بس ایک ایجوکیشن, اصل میں ایکچولی ہر چیز کیا ہے, ایجوکیشن. ایجوکیٹڈ لڑکی چاہیے. گھریلو لڑکی سے نکاح کرو, گھریلو گھرداری جانتی ہو, کیونکہ آپ نکاح کر رہے ہو خاندان کے لیے, تو خاندان تو آباد, جب گھر میں رہے گی تو آباد ہوگا نا, جڑے گا خاندان, سمجھتے ہو. ایجوکیشن بھی ہو, ہمیں اس ایجوکیشن پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جو آپ نے ترجیح دینی ہے وہ کس کو دینی ہے؟ گھریلو. زیادہ تر آج کل جو واقعات آ رہے ہیں نا, الواقعات, وہ ایجوکیشن ہی. یونیورسٹی میں ہو کیا رہا ہے ایجوکیشن کے نام پہ؟ کیسے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں, اللہ کی پناہ یار. مفتی صاحب یہ ہو گیا میرے بھائی, یہ دوبارہ کہہ رہے ہیں کنواری سے کروں یا طلاق یافتہ سے, جو مل رہی ہے کر کے مجھے بتا دیں. 3 ہو جائے نا, پھر چوتھی کے بارے میں پوچھنا کہ کنواری سے کروں یا طلاق یافتہ سے. کر رہے نہیں ہوں, ویسے باتیں کر رہے.